بات عرض کر رہا تھا سیدہ کائنات خاتون جنت پردے کے حوالے سے، یہ جو کہتے ہیں نا بھروسہ مجھے اپنی بیٹی پہ، دنیا گھوم آئے گی یہ میری ناک نہیں کٹوائے گی، بات چل رہی تھی نا میری گفتگو میں، میں پھر پلٹ کے وہیں آیا، کہاں کھولے ہیں گیسو یار نے خوشبو کہاں تک ہے، بات کہاں سے کہاں نکل گئی، لیکن تھی ایک دوسرے سے ملتی جلتی، اسی لیے میں نے یہ ساری باتیں لازم تھی کر ڈالی۔ اب میں بات سمیٹنے لگا ہوں، جو یہ کہتے ہیں نا کہ جی بیٹی پہ بھروسہ، اسلام کہتا ہے ایمان والوں اپنی نگاہیں نیچی رکھو، قرآن کا یہی فرمان ہے، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو، ان کی حفاظت کرو، یہ قرآن کہتا ہے۔ اور مولوی اگر کہے تو سامنے سے نا جسے نا دو چار اکثر ہندی انگلش کے آگے وہ کہتا ہے چل مولوی پردہ دل کا ہوتا ہے، نظروں کا کیا مسئلہ ہے، دل صاف تو سب صاف، تیری الگ گرنتھ ہے، الگ قانون ہے تیرا، تیری الگ لیلا ہے، تو کہتا ہے دل صحیح تو سب صحیح، اور اسلام کہتا ہے نظر صحیح تو سب صحیح، اس لیے کہ دل پہ بعد میں گزرتی ہے، آنکھوں سے پہلے گزرا کرتی ہے، صحیح بات ہے، پہلے آنکھیں دیکھتی ہیں، خبر دل کو کرتی ہے، دل دماغ سے کہتا ہے، پھر جو دل کہتا ہے وہ دماغ کرتا ہے، اس لیے دل بادشاہ ہوتا ہے۔ تو پہلے کیا چیز ہے؟ نظر، یہ پڑھی انسان بہک گیا، دل قبضے سے باہر، آپ کہتے ہو دل اصل ہے، میں کہتا ہوں نظر اصل ہے، نظر نیچی ہے تو پھر سب صاف۔ اچھا وہ ایک کہاوت ہے نا، کبوتر کی آنکھ بند کرنے سے بلی کا خطرہ ٹل نہیں جاتا ہے، لیکن کبوتر اس لیے آنکھ بند کرتا ہے تاکہ مجھے بلی نہ دکھائے، ڈر ختم ہو جائے، اسی لیے تو کبوتر نے آنکھیں بند کی، میں نے آنکھیں بند کر لی، کوئی نہیں ہے میرے آگے، کھولنی تو سب یہی ہے نا، کہ تو جی مولویوں کو کیا پتا پردہ دل کا ہوتا ہے، آنکھوں کا کیا پردہ، پھر بھیجنا اپنی بیٹی کو غیر کے ساتھ بائک پر بٹھا کے، کبھی ایگزام دینے، کبھی ٹیسٹ دینے، اور کبھی ٹیوشن پڑھنے، پتہ چل جائے گا 4 دن میں جب یہی بیٹی کے آنکھوں پہ پٹی باندھ کے تیرے منہ پہ کالی پوت کے جائے گا، پھر کہتا 3 بجے مولوی تعویذ دے دے بیٹی رات میں آ جائے، جو تیری 18 سال کی غلطی ہے نا اس پہ مولوی کے 3 منٹ کا تعویذ اثر نہیں کرے گا، اس کے لیے 18 سال محنت کرنی پڑے گی، تب جا کے یہ برائی ختم ہونی، سمجھ رہے میری بات؟ عمل کر لینا، ورنہ جس نے شریعت کی حدیں توڑی ہیں وہ بچا ہی نہیں، یاد رکھو میری بات۔ کہہ رہا کہیں بھی جان دو، اسکول جا رہی ہے میری بیٹی، بھروسہ، سن تجھے اتنا بھروسہ جتنا میرے نبی کو اپنی بیٹی پہ بھروسہ، ہوگی کسی کی بیٹی نبی کی بیٹی کی طرح؟ آقا کہتے فاطمہ بتا میرے بعد پردہ کیسا کرے گی؟ خاتون جنت نے کہا تھا ابا تیرے بغیر جینے کا تصور ہی نہیں، بات ختم کر دی خاتون جنت نے، پھر فرمایا یا عائشہ، عائشہ جی یا رسول اللہ، فدا کا بھی وہ امی، آقا میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، حضور حکم، فرمایا عائشہ میری زندگی میں تو نے پردہ کیا، بتا میرے بعد کیسا پردہ کرے گی؟ حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا تھا آقا آپ کے بعد عائشہ ایسا پردہ کر کے دکھائے گی جو دنیا نے نہ دیکھا ہوگا نہ سنا ہوگا۔ کیا میرے نبی کو اپنی بیوی پہ بھروسہ نہیں تھا؟ بھروسے کی بات جس کی طہارت میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہو، جس کی پاکیزگی کا اعلان قرآن نے کیا ہو، اس سے میرا نبی کہہ رہا ہے پردہ کیسا کرو گی؟ دنیا جانتی ہے محبوب کا وصال ہوگا، محبوب کا وصال ہوا، آپ کی سہیلی ملنے کے لیے آپ سے تشریف لائی، بہت غور سے سننا، حضرت عائشہ صدیقہ کی سہیلی آپ سے ملنے کے لیے آئی، اور جب ملنے آئی نا تو دروازہ کھٹکھٹا، عائشہ اندر آ سکتی ہوں؟ آ جائیے۔ کہتی جب آپ اندر گئی نا تو حضرت عائشہ صدیقہ نے نا اپنا چہرہ کمرے کی طرف کر رکھا تھا، انہوں نے کہا خیر تو ہے، ادھر چہرہ کیوں؟ کہا میں پردہ کر رہی ہوں، پردہ کر رہی ہوں۔ کہا کس سے؟ مجھ سے؟ کہا نہیں۔ کہا پھر؟ کہا سورج سے چھلنے والی دھوپ سے پردہ کر رہی ہوں۔ کیا حکم بدل گیا؟ کہا نہیں۔ شریعت بدل گئی ہے؟ کہا نہیں۔ پھر یہ پردہ کیسا؟ کہا میں نے محبوب سے وعدہ لیا تھا ایسا پردہ کروں گی جو نہ کسی نے کیا ہوگا نہ کسی نے سنا ہوگا۔
کہا دھوپ سے کیسا پردہ؟ کہا یہ دھوپ اس سورج سے آ رہی ہے جس سورج پہ شاید مردوں کی نظریں بھی پڑتی ہوگی. آپ بات کرتے ہو اپنی بیٹی کی، اپنی بیوی کی بات کرتے ہو. اس طرح سے نسلیں بچائی جاتی ہیں. میرے نبی نے صرف کہا نہیں کر کے بھی دکھایا. جا میرے بھائی، اگر عزت بچانی ہے نا نسلوں کی تو بند کر دو ٹیوشن، بند کر دو آن لائن تعلیمیں. یہ LLB کی ڈگری تو لے کر کے آئے گی، ساتھ میں عزت لٹوا کے آئے گی. تیری بیٹی شریف ہو سکتی ہے لیکن ساتھ میں چلنے والے شریف نہیں ہے. مت مانگو بہو کے ہاتھ میں IAS IPS کی ڈگری، پوچھ صرف قرآن پڑھا ہے کہ نہیں. ہمیں تو وہ کتاب سنا دے جو کتاب خاتون جنت نے اپنے بابا سے پڑھی تھی. ایسی بہو لے کے آؤ، خدا کی قسم قدم اس کے آئیں گے، کرم خدا کا ہونا شروع ہو جائے گا. عقل مند وہ نہیں ہے جس نے بیٹیاں IAS بنائی ہیں، عقل مند وہ ہے جس نے بیٹیاں کنیز فاطمہ زہرا بنائی ہیں. آپ اپنی بچیوں کو پڑھائیے، تعلیم دیجیے تاکہ دشمنوں کی فکر اور رائے کا سد باب کیا جا سکے. ان کی کوششوں کو انہی کے اوپر پلٹ دیا جائے، ان کی چالیں انہی پہ باندھ دی جائے. اس لیے لازم ہے ہم مصطفیٰ کے دین کو مضبوطی سے تھام لیں، مضبوطی سے تھام لیں. اور اگر پڑھا نہیں ہے تو اپنے کالج بناؤ، اپنے اسکول بناؤ، اپنے انسٹیٹیوٹ قائم کرو، اپنے ادارے بناؤ، اور ایسے بناؤ جس میں پڑھنے والی بھی بیٹی ہو اور پڑھانے والی بھی بیٹی ہو. اور پھر دنیا کی بچیوں کو کہو آؤ، ہم نے کل تمہارے پاس بچی بھیجی تھی، ان کی عزتیں نہیں بچی، تم ہمارے ادارے میں آؤ، خدا کی قسم زندگی بھی بچا کے دکھائیں گے، عزتیں بھی بچا کے دکھائیں گے. ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا تیرے دامن میں ہے کسلال و جواہر کی کمی، تو کسی اور کے دامن کی طرف کیوں دیکھے. اسلام نے پڑھنے پہ پابندی نہیں لگائی ہے، اسلام نے تعلیم کے ان طریقوں پہ پابندی لگائی ہے جس طرح سے پڑھایا جائے. اللہ ہماری نسلوں میں کنیز فاطمہ زہرا پیدا فرما دے. اللہ حضور کی بیٹی کے صدقے میں ہماری بہنوں کو کنیز فاطمہ زہرا بنائے، ہماری بیٹیوں کو کنیز فاطمہ زہرا بنائے. اللہ قیامت میں سیدہ کائنات کی جلووں کے سائے تلے ہماری بہن بیٹیوں کو جگہ عطا فرمائے. نوجوانوں آپ سے بھی گزارش ہے، شادیاں ہلکی کریں گے انشاءاللہ، ڈیمانڈ تو نہیں کریں گے انشاءاللہ. سسر کے دینے سے بھلا نہیں ہو، سسر کے دینے سے بھلا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس سے مانگ رہے ہو جو خود محتاج ہے. مانگنا ہے تو پھر اس سے مانگو جس کے دینے کی شان یہ ہے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. ان سے مانگو، اور جب وہ دیں گے نا، خدا کی قسم منگتوں کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے. اور وہ دے کے احسان بھی نہیں جتاتے، وہ تو یہ کہتے ہیں بریلی سے آواز آتی ہے، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دے اور خود کہے منگتے کا بھلا ہو. منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو، جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو. انشاءاللہ کریں گے ایسا ہی، مانگیں گے اللہ سے اس کے رسول کے صدقے میں، اور باقی کسی بیٹی کے باپ سے نہیں مانگیں گے. نکاح آسان کریں گے انشاءاللہ، بیٹیوں کو دین کی تعلیم دیں گے انشاءاللہ. کالج ٹیوشن اسکول کے بہانے سے چھینی جانے والی بیٹیوں کو بچا لو، ورنہ اب سمجھانے کے لیے پھر سے کوئی جبریل نہیں آ گیا، اب کوئی نبی نبوت کے ساتھ نہیں آئے گا. یاد رکھیے گا، یعنی کہ اب جو بھی آئے گا صرف امت کا عالم ہی آئے گا. میرے نبی نے جب فرمایا تھا میرے بعد اب کوئی نبی نہیں ہوگا، صحابہ میں باتیں ہوئی، آقا کیا اب فتنے نہیں آئیں گے، گمراہی نہیں ہوگی؟ ہوگی نا. کہا پھر نبی کیوں نہیں آئے گا؟ کہا جو کام پچھلے نبیوں نے کیا ہے اب وہ کام میری امت کے علماء کرتے رہیں گے. آپ کی مسجد کے علماء ائمہ، یہ دیندار لوگ، قابل لوگ، ایسے قابل ترین لوگ ہیں، یہ درسگاہ میں بیٹھ جائیں تو ہزاروں لاکھوں بچوں کو یہ مفتی بنا دیں. لیکن یہ آپ کی مسجدوں میں مدارس میں چھوٹے ادارے بڑے اداروں میں موجود ہے تو صرف پیسے کے لیے نہیں. میں ان کو جانتا ہوں، زمینی طور پہ بہت مضبوط ہے، خاندانی بندہ ہے، آپ کے 2 4 5 7 ہزار سے گزارے نہیں ہونے. لیکن اگر آپ کے یہاں یہ ہے تو اپنے لیے نہیں، دین کے لیے. یہ آپ کے یہاں ہے تو دین کے لیے. یہ علماء خدمت کر رہے ہیں، اپنے لیے نہیں، دین کے لیے.
ورنہ ہم تو وہ لوگ ہیں کہ تھوک دیں تو پیسہ پیدا کریں، لیکن ہمیں وہ نہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ جن کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے، اپنا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ حضور کی سیرت، حضور کا اخلاق زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ یہ جو کہیں ان کی بات کو حرف آخر سمجھیں، اس لیے کہ یہ 8 دن آپ کو دیکھنے، 7 دن پرکھنے کے بعد جھولے میں کھڑے ہو کے بات کریں گے، آپ کی کمزوری پہ بات کریں گے، آپ کی کمیوں پہ بات کریں گے۔ آپ کے دشمن نہیں، آپ کو صحیح کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی ایک ایک بات کو مضبوطی سے اور سیریسلی لے کر کے عمل کرنے کی کوشش کیا کریں، اپنے علماء کی عزت کریں۔ فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچائیے۔ پہلے خود بچنے کا حکم ہے، پھر گھر والوں کو بچائیے، اس کے بعد محلے میں نکل کے وکالت جھاڑیے۔ بعد میں محلے میں نکل کے وکالت جھاڑیے۔ اپنے بیٹے سنتے نہیں اور امام کو جتنی چاہے بکلے، اس کے بارے میں لٹھیاں چلیں گے، کوٹا جائے گا قبر میں لٹا کے، کوئی آنسو پوچھنے والا نہیں۔ اس لیے پہلے گھر والوں کو سمجھائے، پھر باہر والوں کی باری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پہلے خود عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس کے بعد پوری امت مسلمہ کو ہماری باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بس جو ہوئے غلط ان کو معاف فرمائے رب کائنات۔ زندگی نے دیا ساتھ، پھر ہوگی ملاقات، چمن رہا پھول کھلیں گے، زندگی رہی پھر ملیں گے، مسافر ہیں ہم بھی، مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی۔ فقیران آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے۔ سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ مولا کریم محفل غوثیہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس محفل کے ذریعے مرحومہ کے اللہ درجات بلند فرمائے۔ انہوں نے جو دین کی خدمت کی ہے اللہ اس کے اجر میں ان کو خاتون جنت کے سائے میں قربت میں جگہ عنایت فرمائے۔ مولا تعالیٰ گھر والوں کو اس شہزادی کا نعم البدل عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔